Welcome to Al Hadi Foundation School. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الہادی فاؤنڈیشن اسکول میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم صفحہ نمبر 22 سبق نمبر 10 پڑھیں گے۔ اس سبق کا نام ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ہمارا دین اسلام ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ پہلا کلمہ طیبہ یعنی پہلا کلمہ، یہ اسلام کا پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن نماز، اسلام کا تیسرا رکن روزہ، زکوٰۃ چوتھا رکن، اور آخری یعنی 5واں رکن حج ہے۔ اس سبق میں ارکان اسلام کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ہم اس سبق میں ارکان اسلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلی لائن پر اپنی انگلی رکھیں اور پڑھیں، نماز ہمارے دین میں سب سے اہم ہے۔ اس لائن کو ایک دفعہ پھر پڑھیں، نماز ہمارے دین میں سب سے اہم ہے۔ نماز ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز ہم پر فرض کی ہے، اس لیے نماز کی ادائیگی میں کوتاہی بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا چاہیے، کیونکہ نماز کو اللہ تعالیٰ نے کسی صورت میں بھی معاف نہیں کیا۔ اس لیے جب بھی نماز کا وقت ہو تو نماز کو اس وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری لائن پڑھیں، بچوں قرآن مجید میں بار بار نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں بار بار نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز کتنی اہم عبادت ہے کہ اس کا حکم اللہ نے قرآن پاک میں دیا۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بآسانی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک بار نہیں بلکہ بار بار قرآن پاک میں نماز کا ذکر فرمایا۔ دوسری لائن، جب آپ 7 سال کے قریب ہونے لگیں تو نماز پڑھنا سیکھیے۔ اس لائن کو ایک دفعہ پھر پڑھیں، جب آپ 7 سال کے قریب ہونے لگیں تو نماز پڑھنا سیکھیے۔ ہم نے پڑھا کہ نماز کتنی عمر میں پڑھنی چاہیے۔ نماز ایک فرض عبادت ہے اور فرض ہر حال میں ادا کرنا ضروری ہے۔ فرض کو کسی صورت بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے، اس کو ہر حال میں ادا کیا جاتا ہے۔ جب بچہ 7 سال کی عمر کے قریب ہو جائے تو یہ اس کے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو نماز پڑھنا سکھائیں، تاکہ جب 7 سال کی عمر بچے کی مکمل ہو جائے تو وہ نماز کو مکمل طور پر سیکھ پائے۔ یعنی جب بچے کی عمر 7 سال ہو جائے تو وہ نماز کو مکمل طور پر سیکھ چکا ہو، تاکہ وہ نماز کو باقاعدہ طور پر پڑھنا شروع کر دے۔ یہ اس وقت ہی ہوگا جب بچہ 7 سال کی عمر سے پہلے سے نماز پڑھنا سیکھنا شروع کر دے گا، تو پھر جب 7 سال کی عمر بچے کی مکمل ہو جائے گی تو اس وقت نماز کو وہ مکمل طور پر سیکھ جائے گا اور پھر وہ اس اہم عبادت کو صحیح طریقے سے ادا کر پائے گا۔ چوتھی لائن، پھر دن میں 5 نمازیں پڑھنی ضروری ہوں گی۔ پھر دن میں 5 نمازیں پڑھنی ضروری ہوں گی۔ نمازیں کتنی ہیں؟
ابھی اس لائن میں ہم نے پڑھا کہ ایک دن میں کتنی نمازیں پڑھی جائیں گی؟ 5 نمازیں پڑھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک دن میں 5 نمازیں فرض کی۔ ان 5 نمازوں کے نام فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ نمازوں کے نام ایک دفعہ پھر پڑھیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ ایک دن میں 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ چوتھی لائن، ہمارے دین اسلام کے دوسرے اہم ارکان روزہ، زکوٰۃ اور حج ہیں۔ ہمارے دین اسلام کے دوسرے اہم ارکان روزہ، زکوٰۃ اور حج ہیں۔ روزہ بھی ایک اہم عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ بھی ہم پر فرض کیا۔ فجر سے لے کر سورج غروب ہونے تک اللہ کی رضا کے لیے بھوکا اور پیاسا رہنا۔ وہ چیزیں جو اللہ نے ہمارے لیے حلال کی ہیں، ان حلال چیزوں کے کھانے پینے سے خود کو روکنا، خود کو دور رکھنا، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ کیا روزوں کا کوئی خاص مہینہ ہے؟ جی ہاں، روزے اسلامی سال کے مہینے میں رکھے جاتے ہیں اور اس مہینے کا نام ہے رمضان۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے اور ہم سب مسلمان اسی مہینے میں روزے رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روزہ داروں کو عید الفطر عطا کی۔ اس عید کو چھوٹی عید بھی کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ بھی ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ غریبوں کی مال سے مدد کرنا۔ جو لوگ غریب ہیں، جن کے پاس روپے پیسے کی کمی ہے اور جو ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورت کو پورا کرنا۔ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی نعمت سے نوازا، وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے ہی ان لوگوں کی مدد کریں۔ اس لیے سب بچے ابھی سے اپنے اندر دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا کریں اور جہاں کہیں کسی کو کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو، جتنا ممکن ہو سکے اس کی مدد کریں۔ حج بھی ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ حج سال میں ایک دفعہ اسلامی مہینے ذی الحج میں ادا کیا جاتا ہے۔ اس ذی الحج کے مہینے میں مسلمان اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے پاس جمع ہوتے ہیں اور اس کا طواف کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور حج کے جو دوسرے رکن ہوتے ہیں وہ ادا کرتے ہیں۔ حج ہر اس شخص پر زندگی میں ایک بار فرض ہے جس کے پاس اتنی طاقت ہو اور اتنے پیسے ہوں کہ وہ حج کر سکے۔ حج ایک ایسی منفرد یعنی الگ عبادت ہے کہ اس عبادت کے لیے دنیا بھر سے مسلمان خانہ کعبہ جاتے ہیں اور ایک جیسا لباس پہن کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حج کی ادائیگی کے دوران جب سب ایک ہی جیسا لباس پہن کر حج کرتے ہیں، چاہے کوئی کتنا ہی امیر ہو یا غریب ہو، حج کے دوران سب برابر اور ایک جیسے ہی نظر آتے ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی شخص کو کسی دوسرے شخص پر کسی بھی طرح سے برتری حاصل نہیں ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے اور نہ کوئی بڑا ہے۔ دین اسلام میں سب برابر ہیں۔ جب آپ بڑے ہو جائیں تو پھر نماز کی طرح روزہ بھی رکھنا ہوگا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا ہوگا۔ چوتھی اور پانچویں لائن کو ایک دفعہ پھر پڑھیں۔ جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو پھر نماز کی طرح روزہ بھی رکھنا ہوگا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا ہوگا۔ بڑے ہو جانے کے بعد
جس طرح نماز کی ادائیگی ضروری ہے، اسی طرح بالکل روزہ بھی رکھنا ضروری ہے۔ نماز کی طرح روزہ بھی رکھیں، زکوٰۃ بھی ادا کریں، اور اگر صاحب استطاعت ہوں یعنی حج کرنے کی طاقت رکھتے ہوں، آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ آپ حج بآسانی ادا کر سکتے ہیں، تو زندگی میں ایک بار حج ضرور ادا کریں، کیونکہ یہ زندگی میں کم از کم ایک بار اللہ تعالیٰ نے حج ادا کرنا فرض کیا ہے۔ تو صاحب استطاعت لوگ جو حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، حج کی ادائیگی کو یقینی بنائیں، اس کو اپنی زندگی میں ایک بار ضرور ادا کریں۔ اس سبق میں ہم نے ارکان اسلام کے بارے میں پڑھا۔ دائیں طرف آپ کو ایک تصویر دکھائی دے رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا گھر یعنی خانہ کعبہ کی تصویر ہے اور لوگ اس کے گرد طواف کر رہے ہیں۔ اس تصویر میں حج کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس کے نیچے جو تصویر دکھائی آپ کو دے رہی ہے، اس میں روزے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہاں پہ روزے کا منظر پیش کیا گیا۔ بائیں طرف جو تصویر دکھائی دے رہی ہے، اس میں ایک بچہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اس تصویر میں آپ کو نماز کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اس تصویر کے نیچے بائیں طرف بالکل نیچے ایک شخص ایک بچے کو پیسے دے رہا ہے، یعنی اس کی پیسے سے مدد کر رہا ہے۔ تو اس تصویر میں زکوٰۃ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس سبق کو آپ نے 4 دن میں مکمل کرنا ہے۔ چاروں دن اسی سبق کو بار بار سنیں اور یاد کریں، اور اس سبق کا کام اپنی اسلامیات کی کاپی پر لکھیں۔